حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ جنتیں 8 ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے نام کیا کیا ہیں. 8 جنتوں کے نام سن لیں: دار الجلال, دار القرار, دار السلام, جنت عدن, جنت ماوا, جنت خلد, جنت الفردوس اور جنت نعیم. یہ 8 جنتیں ہیں. جنت عدن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو میں نے ابھی حدیث بیان کی نا کہ کنکریاں موتی کی ہیں, یاقوت کی ہیں, ایک اینٹ جو ہے وہ سونے کی ہے, ایک چاندی کی, جنت العدن کی تفصیل تھی. اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی انسان کے دل میں خیال آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت عدن سے کہا مجھ سے کلام کر. تو جنت کیا کہتی ہے؟ قد افلح المؤمنون, بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. تو اللہ پاک ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے, لمحہ بھر بھی ہمارا ایمان ہم سے ضائع نہ ہو. اب جنت ہے کتنی بڑی؟ میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے, یہ دنیا بہت چھوٹی ہے اس کے آگے. سنیے, حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنت میں 100 منزلیں ہیں, 100 درجے اس کے, اور ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. یعنی اتنی اس کی اونچائی اور اتنی اس کی گریڈز کہہ لیں ہیں. پھر فرمایا کہ اگر اس کے ایک درجے میں تمام جہانوں کے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو وہ سب کو کافی ہو جائے گی. یعنی تمام جہانوں کی, صرف اس جہان کی بات نہیں ہو رہی, سارے جہانوں کے لوگ جمع ہو جائیں تو بھی جنت کا ایک درجہ سب کو کافی ہو جائے گا. اللہ نے اس کے 100 درجے بنائے ہیں. اچھا پھر سنیے, اب لباس کیسا ہوگا؟ لوگ یہاں پر بڑے مہنگے مہنگے لباس دے کر دل چھوٹا کر لیتے ہیں, برانڈڈ لوگ لباس پہنتے ہیں, میرے پاس نہیں ہے. دل چھوٹا نہ کیا کرو. میں آپ کو ایک اور خوبصورت کمپیریزن ابھی تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. جنت کا لباس کیسا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق. وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیس کے پہنیں گے. اللہ اکبر, اتنے خوبصورت کپڑے ہوں گے. حضرت سیدنا کعب فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف سے دیکھنے والے کی نگاہ ختم ہو جائے گی, اچک لی جائے گی, اس کی نگاہ باقی نہیں بچے گی. اتنا خوبصورت اور چمکدار وہ لباس ہوگا, اور آج کے لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہیں کر سکتی. ایسا لباس جنتیوں کو پہنایا جائے گا. اچھا جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی؟ کوئی بچہ بھی دنیا سے انتقال کر جاتا ہے, کوئی بوڑھا بھی انتقال کر جاتا ہے, مگر سنو جنت میں سب کی عمریں 30 سال کی ہوں گی. جتنے جنتی ہوں گے سب 30 ایئرس کے ہوں گے. اور ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جنتی آپس میں جب ملیں گے نا تو ان میں آپس میں رشتہ دار بھی ہوں گے. کیسا منظر ہوگا جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو اپنے ماں باپ سے ملیں گے, اپنے دادا دادی سے ملیں گے, بچپن میں جن کو دیکھا ہی نہیں ان سے بھی اللہ نے چاہا, اللہ کرے انہیں بھی اللہ جنت نصیب کرے, ہمیں بھی نصیب کرے. وہ کیسی خوبصورت ملاقات ہوگی. اور سچی بات تو یہ ہے, عاشق رسول کی نگاہیں تو وہاں بھی نبی پاک کو تلاش کر رہی ہوں گی. یقین کریں بڑی تمنا ہے کہ آقا کا دیدار کریں. کیسا منظر ہوگا. آپ سب صدیق اکبر کا جلوہ دیکھیں گے, حضرت عمر فاروق کو دیکھیں گے, حضرت عثمان غنی کو دیکھیں گے, ہمارے دلوں کا قرار مولا علی کو دیکھیں گے. اللہ اکبر, امام حسن اور حسین کیسی شخصیات ہیں کہ ہم جیسے گناہگار انہیں بھی دیکھیں گے. یہ تصور ہی کیسا ہے کہ سوچئے تو صحیح کس کس سے ملاقات ہوگی. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم وہاں ہوں گے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوں گے, حضرت آدم جن کی ہم اولاد ہیں ان کو بھی تلاش کر کے ان کے پاس جائیں گے کہ حضور آپ کے صدقے ہم دنیا میں آئے. سوچ سوچ کے ہی بندے کا ایمان تازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیسی ملاقات ہوگی, وہ میٹنگز کیسی ہوں گی, کدھر کدھر جائیں گے اور انشاءاللہ وہ نظارے دیکھیں گے. اور سبحان اللہ, آج کل لوگ بڑے فوڈ لور ہوتے ہیں. آؤ بتاتا ہوں جنت میں کھانا کیسا ہوگا. قرآن کہتا ہے وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون, اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں, یعنی جو چاہیں گے امیجن کریں گے اور وہ کھانا سامنے آ جائے گا. اچھا کھانا تو آ جائے گا لیکن کمال دیکھو, آج آپ کو جو بھی دنیا کی اچھی چیز پسند ہے, کسی کو بریانی پسند ہے تو کسی کو جناب سالن پسند ہے, جو بھی آپ کو پسند ہے, جب بھی وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کو بھوک بھی لگی ہے آپ دل سے کھاتے ہیں, مگر جیسے جیسے کھاتے جاتے ہیں نا ذائقہ کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ پیٹ بھرتا جاتا ہے. اور اگر پیٹ بھر جائے تو آپ دوبارہ کوئی رکھ دے تو آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے آپ کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے. مگر ایسا نہیں ہوگا. جنت میں کیا ہوگا سنو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتیوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا نا, لوئسٹ کیٹیگری کا, فرمایا وہ جس کے ساتھ 10,000 خادم ہوں گے. اتنے سارے نوکر دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں نا یار, ایک بندے کے اتنے امپلائیز ہیں,
सबसे निचले दर्जे के जन्नती के 10,000 खादिम होंगे और हर खादिम के हाथ में 2 प्याले होंगे, एक प्याला सोने का होगा, एक चांदी का होगा। हर प्याले में खाने की ऐसी किस्म होगी जो दूसरे में नहीं होगी, यानी एवरीथिंग इज डिफरेंट देन अनदर वन। और फरमाया वो आखिर से भी, यानी उसकी आखिर से भी ऐसे ही खाएगा जैसे पहले से खाएगा, यानी हर निवाले में उसको नई लज्जत मिल रही होगी, उसकी लज्जत कम नहीं होगी। अल्लाह अकबर। अब बंदा किसी परिंदे की ख्वाहिश करेगा, उड़ता हुआ परिंदा भुन कर उसके सामने आ जाएगा। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर कीजिए, अब खाना तो खा लिया, हजम कैसे होगा? आज के दौर में तो हमें वॉशरूम की जरूरत पड़ती है, हैं? ये भी एक पाकिज़गी के मामलात हो जाते हैं, गंदगी के मामलात होते हैं। फरमाया जन्नत में कोई इस तरह की हाजत नहीं होगी, एक खुशबूदार डकार आएगी और सारा खाना हजम हो जाएगा, हल्का सा पसीना निकलेगा वो भी खुशबूदार होगा और तमाम चीजों से बंदा फारिग हो जाएगा, इन तमाम हाजतों की उसे जरूरत नहीं होगी।